حضرت باجزید بسطامی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا اور یہ اس میں جا کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت بولتے نہیں. اس نے کیا کہا؟ دخل فینا محمدی. انہوں نے کہا حضرت بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا دخل فینا محمدی، کوئی محمدی بیچ میں آیا ہے جس سے میری زبان بند ہو گئی. کوئی آج ایسا محمدی ہے بھائی؟ ایسی اندر کی ایمان کی طاقت کہ اس کے کفر کی زبان بند ہو گئی. دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند. انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے. کہا نہیں بھائی جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے. حضرت باجزید کھڑے ہوئے. کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ فرمایا دوں گا. پھر میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہنے لگا دوں گا. کہنے لگا اسألک عن احد لا ثانی لہ، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. فرمایا اللہ. عن اثنین لا ثالث لہ، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. فرمایا اللیل والنہار، اللیل والنہار، دن اور رات. عن ثالث لا رابع لہ، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. فرمایا اللوح والقلم والکرسی، لوح قلم کرسی، تین چوتھا نہیں. کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض. ان اربع لا خامس لہ، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. کا التورات والزبور والانجیل والقرآن لا خامس لہ، یہ چار ہیں، پانچویں کوئی کتاب نہیں. ان خمسۃ لا سادس لہ، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ علی العباد، پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں، چھ نہیں. کان سادس لا سابع لہ، چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں. کا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، چھ دن میں زمین آسمان بنائے، سات میں نہیں بنائے. کان سبعۃ لا ثامن لہ، سات بتاؤ جس کا آٹھواں نہیں. فرمایا سبع سماوات الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے سات آسمان بنائے ہیں، آٹھواں نہیں. کہ وہ آٹھ بتاؤ جس کا نواں نہیں. کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، نو نے نہیں. کان تسعۃ لا عاشر لہ، وہ نو بتاؤ جن کا دسواں نہیں. فرمانے لگا کان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں نو بڑے بڑے بدماش تھے، دسواں نہیں تھا ان کا. اللہ نے نو کہا ہے. کہا یہ بتاؤ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے اور 3 روزے واپسی پر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں 11 نہیں. یہ بتاؤ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں. ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12واں نہیں. ان کا یہ بتاؤ وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. انہیں اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، 13 نہیں. کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. فرمایا رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 13 ہے، 14 نہیں. کہنے لگا وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا. کہا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیداوار. لیکن اللہ نے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا وہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سواری کا گھوڑا، سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ، سب سے بہتر رات فرمایا لیلۃ القدر، سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر رمضان. کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا. ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے. ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر انہ من کیدکن، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بڑا زبردست. حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے. بڑوں بڑوں کی عقلوں کے پردے ڈال دیتی. کہنے لگا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے، بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے. فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے.
والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جبکہ وہ سانس لیتی ہے. کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی. فرمایا 7 زمینیں، 7 آسمان. ثم استوى الى السماء فقال لها وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ. 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں. کہا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود اسے خرید لیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور اس کو خود خرید لیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ارے مسلمان اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اس کے رسول کا ہے. اگر اللہ رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ رسول سے ٹکرائے گا اللہ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا. ہے بے جان لیکن بیت اللہ کا طواف کیا. فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ پہ آئی اور بیت اللہ کا 7 چکر لگائے. کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی. فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے. لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے. اندر سے باہر کے سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی. فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے. لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کے منظر دیکھتے. مچھلی کا ایک ہی میدا اور اس میں غذا آ کے ٹوٹ کے ہضم ہو رہی ہے، لیکن یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں. میدے کی حرکت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے. یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائے گی. انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھائی وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم. یونس علیہ السلام کے بھائی آئے رات کو شام کو اور خون بکری کا لے کر اوپر مل کے آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. لیکن یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کے توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی لیکن جہنم میں جائے گی. انہوں نے کہا یہودی اور عیسائی سچے ہیں ایک بول میں. یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، یہ دونوں سچے ہیں. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دونوں سچے ہیں لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے. اور بھی بہت سارے سوالات لیکن میرا بہت وقت ہو گیا. اس نے کہا بھائی اب میرا بھی ایک سوال ہے، باقی میں چھوڑ رہا ہوں. اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہاں. ما مفتاح الجنہ، ما مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے جنت کی چابی، جنت کی چابی بتا. وہ خاموش بولتا نہیں. یہودی کہنے لگے حضرت بولتے نہیں، تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی. اور وہ سارے جواب دیتا گیا اور بہت سارے سوال ہیں تو آپ کو مختصر کر کے بتائیں، اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے. کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے تم مانو گے نہیں. یہی آج ہم کہتے ہیں ہمیں سارا کچھ پتا ہے جناب، ہمیں پتا ہے، ہمیں سارا پتا ہے، پتا تو ہے تو مانتے کیوں نہیں. ان کا کیا کریں، مجبور ہیں. اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ نکلا جائے. میں نے کہا
جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم مانیں گے، اگر تو کہے گا تو مانیں گے۔ کہنے کا جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، اور جنت کی چابی ختم۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، کل الناس تحت لوائی یوم القیامہ، آدم ومن سواہ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، انا اول من یحرک باب الجنت فاخاخها فیفتح لی فادخلها وان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا، اور جنت کا دروازہ بند اور آپ چابی ہاتھ میں اور دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا ابانا یا ابانا، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جد، تو ہی ہمارا اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ عرض کریں گے، حق وہ فرمائیں گے وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ، ارے میں نے تو تمہارے جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے بس کی بات نہیں، ہو جاؤ نبی عربی کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی، اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے، تو اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ یہ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے، تو یہ دنیا میں دین کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کی نمازیں اسے کہاں نفع دیں گے؟ دل محمد والا نہیں ہے، دل معاف کرنا میرا بھی، اس لیے تاکہ آپ ناراض نہ ہو، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے کہ مال ہو اور مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے تو دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا، پھر نیچے اتاروں گا اور تو میرے آخری نبی کی امت کے کارنامے دیکھے گا، اور میں نے ان کے لیے توبہ تیار کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ توبہ کیا ہے؟ کہا اے عیسیٰ توبہ غرس غرستھا بیدیا، توبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اوپر جواہرات کا ہے، اور حضور اس توبہ کی تعریف فرما رہے ہیں، میں دوسری حدیث کے مطابق کہ اصلھا من ذهب، اس کا تنا سونے کا ہے، لگر تحلت جزعا من ابلک، تو اپنے 5 سال کے اونٹ پر سوار ہو جا اور وہ اونٹ اس تنے کے گرد دوڑنا شروع کرے، دوڑتا رہے حتی تنکسر ترقوتها حرما، دوڑتے وہ اونٹ بوڑھا ہو کے اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی، لیکن اس تنے کی گولائی کو ناپ نہیں سکے گا۔ اور سمغھا وانجبیل وعسل، اس میں اس کی گوند شہد ہے اور اس کی گوند زنجبیل ہے، افنانھا سندس واستبرق، اس کے خوشے اور اس کی شاخوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، اور اس کی جب وہ پتے اس کے درختوں سے ٹکراتے ہیں تو اس میں سے خوبصورت اور بڑی بہترین موسیقی کی آواز نکلتی ہے، وَيَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا 3 عُيُونٍ، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکلتے ہیں، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایک چشمہ سلسبیل ہے اور ایک چشمہ معین ہے، وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اور ایک چشمہ رحیق ہے، يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک چشمہ معین، ایک رحیق، ایک سلسبیل، اور وہ چشمے ایسے عجیب ہیں کہ ان چشموں کے پانی کا ایک قطرہ اگر انگلی پہ لگا کر آسمان دنیا سے نیچے کر دیا جائے تو اس انگلی کے ایک پانی کو اگر جو ایک قطرہ لگا ہوا ہے، اس ایک قطرے سے میرے بھائیو سارا عالم معطر ہو جائے گا، تو جو جام پہ جام چڑھائے گا اور چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، اس کی لذت کو کون پہچان سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے، اسقنی من مائھا، وہ پانی مجھے بھی پلا دے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہ النبی الامی، اے عیسیٰ وہ پانی سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی امی اس کو نہ پی لے۔ ہاں، اور اگلی بھی سنو، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک اس نبی کی امت اس پانی کو نہ پی لے۔
یہ ہے دوڑ کا میدان. ارے مسلمان تو ادھر کی دوڑ لگا, کہاں درہم دینار کی دوڑ لگا بیٹھا. اللہ کی قسم اتنی محبت کرنے والا رسول بددعا دے رہا ہے. حالانکہ آپ بددعا نہیں دیتے تھے, لیکن بددعا کی ہے کہ یا اللہ جو پیسے کے پیچھے بھاگے, جو مال کے پیچھے بھاگے, جو کپڑوں کے پیچھے بھاگے, تو ایسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ, اے اللہ اسے ہلاک فرما دے. اتنا نبی شفیق, لیکن مال کے پیچھے دوڑنے والے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بددعا کی. مال کے پیچھے مت دوڑو, مقدر کا تیرے پیچھے دوڑے گا. تو اللہ رسول کو راضی کر, اس دن تو دیکھے گا کہ جنت کی چابی حضور کے ہاتھ میں ہے. چابی حضور کے ہاتھ میں ہے, دروازہ بند ہے. اب سارے جائیں گے حضور کے پاس کہ جناب اب آپ دروازہ کھلوائیے. بڑا اللہ کا مہمان خانہ ہے, اللہ اپنے نبی سے افتتاح کروائے گا. دروازہ کھولا جائے گا, دروازہ کھلے گا. آپ اسے کا یہ ہے کا. آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے, جنت کا داروغہ رضوان پوچھے گا کون ہے, اور اس سے پہلے جنت والے جنت کے دروازوں پر کنگن لگے ہوئے, ان کو ایسے ایسے بجائیں گے, اس میں سے موسیقی کی آواز نکلے گی جو ساری جنت میں پھیلتی چلی جائے گی. یہ گھنٹی ہے, گھنٹی, یہ جنت کی گھنٹی ہوگی. ساری جنت کی حوروں کو پتہ چل جائے گا ہمارے خامد آ گئے. فتستخف العجلہ, وہ خوشی سے پاگل ہو کر اٹھے گی اور خادم سے کہے گی دروازہ کھولو, دروازہ کھولو. اندر کے دروازے کھلے, باہر کا دروازہ بند. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں دروازہ کھلانے کے لیے, اور اس سے پہلے کہیں گے اس چشمے کا پانی پیو. پانی پیئیں گے تو اندر کی گندگی ختم. کہیں گے دوسرے چشمے سے وضو کرو. وضو کریں گے تو ظاہر کی گندگی ختم, اندر باہر سے ہو گئے پاک. اور پتہ ہے کس حال میں ہوں گے؟ 60 ہاتھ اونچا قد, آدم علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, ایوب علیہ السلام کا دل, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, اور 5 صفتیں اور, بید, سرخ سفید, جرد, جسم پہ بال نہیں, مرد, چہرے پہ داڑھی نہیں, مکحلین, آنکھوں میں سرما, جہاد, سر کے بال گھنگریالے. ان صفات کے ساتھ جنت کے دروازہ کھولا جائے گا, اور یہ جنت والے درجوں کے مطابق چلیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کے فقراء مساکین, اور اس امت کی وہ عورت جس نے ایمان کو قبول کیا اور اللہ رسول کے حکموں پر اپنے خاوند کو اٹھایا حرام کمانے پر. میرے بھائیو, آج کی عورت اگر ہمت کر لے تو وہ اپنے خاوند کو حرام پہ بھی لگا سکتی ہے اور حلال پہ بھی لگا سکتی ہے. ہاں, فاطمہ کو صبر سکھایا, اے میری بیٹی صبر کر لے, 3 دن کیا فاقہ ہے, لیکن تو صبر کر لے, تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اگر آج کی عورت صبر کر لے, اس پر فاقہ نہیں آئے گا, لیکن اللہ عزت دے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں پہلے بھیج دے گا. جاؤ تم بھی جنت میں چلی جاؤ, اپنے مردوں سے پہلے جاؤ. دنیا کی مومن عورت اپنے مردوں سے پہلے جنت میں چلی جائے گی. دروازے کھلیں گے, فرشتے آئیں گے, سلام کریں گے. ہر ایک اب جا رہے ہیں اپنے جنت کے دروازے کی طرف, اپنے جنت کے گھر کی طرف. اور جانے کا حال یہ ہے کہ غلام سواریاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور جنت کے دروازے پر جب جائیں گے تو ایک مدھم موسیقی نکلے گی. مسلمان کو یہاں کی موسیقی نے حرام میں ڈال دیا, تو اسے کیا خبر کہ جنت کی موسیقی کیا ہے. جو گندگی کھاتا رہتا ہے اسے کیا خبر میرے بھائیوں کہ زعفران کی خوشبو کیا ہے. ایک بھنگی عطر والے کی دکان سے گزرا تو بے ہوش ہو کے گر گیا, خوشبو کا جو ہلا چڑھا. اب سارے اکٹھے ہوئے, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی بے ہوش ہو گیا, کوئی روح کیوڑا لاؤ, کوئی گلاب کا عرق لاؤ, کوئی خمیرہ کھلاؤ. ایک بھنگی اور گزرا, انہوں نے دیکھا یہ تو میری برادری ہے. اللہ کے بندو تمہیں کیا خبر, پیچھے ہٹو. وہاں نے تھوڑی سی گندگی اٹھا کے لایا, اس کے ناک پہ یہ لگائی, اور اس نے سونگی, ہوش میں آ کے بیٹھ گیا. آج سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے. جنت کے نغمے بھول گیا, قرآن کے نغمے بھول گیا, اپنے آپ کو گندگی میں ڈبو دیا, سر ہلا رہا ہے. ارے کبھی تیرا سر قرآن پر ہلا کرتا تھا, اور کبھی تیرے آنسو قرآن سننے پہ نکلا کرتے تھے, لیکن آج تجھے شیطان نے برباد کر دیا. جب تو یہاں اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچائے گا, اللہ تجھے جنت کے نغمے کہاں سے سنائے گا؟ جب تو یہاں اپنی آنکھ کو بے حیائی سے نہیں بچائے گا, اللہ تجھے اپنی ذات عالی کا دیدار کیسے کرائے گا؟ ایک جنت سے نغمہ نکلے گا, اور جنت کی عورتیں بیویاں وہ دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال کریں گی, اور مل کر ایک گیت گائیں گی. الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا
وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَفْخَةُ أَبَدًا وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ أَبَدًا وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَرْحَلُ أَبَدًا طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ. یہ گیت گائیں گے. کیا ہے؟ ہم ہمیشہ زندہ، اب موت نہیں، جوانی، بڑھاپا نہیں، صحت، بیماری نہیں، ہمیشہ کیا ہمیشہ کا ملاپ، جدائی نہیں، ہمیشہ کی اب صلح، اب کبھی لڑائی نہیں. ان کو سینے سے لگائیں گی. اور جانو آپ نے فرمایا تمہیں کن ہاتھوں سے سینے سے لگائیں گی. ہے یہ حضور کی حدیث سے بتا رہا ہوں. بے ائی بنان تو آتی ہے، تمہیں خبر ہے تمہیں کن ہاتھوں سے گلے لگائے گی جنت کی عورت. اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غروب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غروب ہوتے ہیں. اگر جنت کی عورت بسکت بسکتن فی سبعۃ ابحر، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، لکانت اعلی من العسل، تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. ان فی الجنت حورا، اور اوپر درجے کی جو جنت الفردوس ہے اس کی حوروں کا حسن و جمال اور ہے، نیچے کا اور ہے، اوپر کا اور ہے. ایک کھوکھا لگاتا ہے، ایک دکان بناتا ہے، ایک فیکٹری بناتا ہے، ایک کارخانہ بناتا ہے، ہر ایک کا نفع الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی جنت کی دوڑ ہے. ایک اپنے نماز روزے کی جنت ہے، یہ سب سے چھوٹی جنت. ایک اس سے بڑی جنت ہے کہ اپنا نماز روزہ کرو، ساتھ اپنے پڑوس 2-4 کو اور کو بھی کہہ دو، یہ تھوڑی سی اس سے بڑی جنت. اور ایک ہے محمد عربی کی جنت، جنت الفردوس، کہ جو ساری دنیا میں کلمہ پھیلانے کا غم کھائے گا اور ساری دنیا میں دین پھیلانے کی نیت کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے اس جنت میں لے جاؤں گا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. فردوس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. کس سے بنایا بھائی؟ اپنے ہاتھ سے. اور خلق الفردوس، اب یہ بھی ہی فردوس کو ہاتھ سے بنایا. شق فیہا انہارہا، نہریں چلائیں، غرس فیہا اشجارہا، درخت لگائے. یہ طوبہ کا درخت اسی میں ہے، اسی فردوس میں ہے، نیچے نہیں ہے، فردوس میں ہے. اور اس میں محلات، اللہ اکبر. جو نیچے کی جنتیں ہیں ان کے محلات سونے چاندی کے، اور جو جنت الفردوس ہے اس کے محلات بھی سونے چاندی کے، لیکن ایک قسم خاص اس فردوس میں ہے جو پورے جنت میں نہیں ہے. لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سفید موتی کی. لبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی. لبنۃ من زمرد خضراء، تیسری اینٹ سبز زمرد کی. کبھی ایسے گھر دیکھیں؟ ملاطها المسک، کستوری گارا، حسباؤها اللؤلؤ، اور اس پر موتی جڑے ہوئے. حشیشها الزعفران، اس کے گراسی پلاٹ، جیسے تم یہاں جنت بنا رہے ہو نا اپنی دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائے. اور پلاٹ کس کے ہیں؟ زعفران کی گھاس کے. اور چھت 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 وسقفها عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت ہے، اللہ کا عرش چھت ہے، چھت، اللہ کا عرش چھت ہے. کہاں بھاگ گیا مسلمان؟ گاڑے مٹی کے مکانوں پہ ساری طاقت لگا دی. صحابہ نے کیوں نہ بڑے بڑے نقشے کھڑے کیے، کیوں نے یہ اللہ کا عرش والے محل نظر آ رہے تھے. عرش ربی چھت، یہ فردوس کا محل ہے. اور اس کی حور ہے اسمہا لائبہ، جس کا نام لائبہ ہے. خلقت من 4 اشیاء، 4 چیزوں سے پیدا کیا. مشک، عنبر، زعفران، کافور. اس میں آب حیات ڈالا. دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے، یہ ایسے غلط روایات ہیں. دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے. وہ جنت میں ہے ماء الحیوان، وجنقینھا بماء الحیوان.
آب حیات ڈال کر کہا کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہوئی، اور اس کا جمال ایسا اور اس کا حسن ایسا کہ جنت والا جب اسے دیکھے گا اگر موت نہ مٹ گئی ہوتی تو اس کے حسن کو دیکھ کر مر جاتا. لولا ان اللہ قضى لأهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. ایسا جمال کہ دیکھ کے مر جاتا، لیکن موت اب ختم ہو چکی ہے. اور تو اور جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں. جمیع الحور العین عشاق اللہ. یہ میں آپ کو اپنی طرف سے عربی نہیں بنا کے بتا رہا، یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ یوں سمجھو کہ اپنی طرف سے عربی بناتے رہتے ہمیں سناتے رہتے. ارے یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. ہاں، جمیع الحور العین عشاق اللہ. ساری جنت کے حوریں بھی اس پر عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. اور اسے کیا کہتی ہیں؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی ہیں. یا لائبۃ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی. اے لائبہ، اگر تیرے حسن و جمال کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب کچھ لٹا دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے. وَمَكْتُوبٌ فِي نَهْرِهِ. ایک روایت اس کی گردن پہ لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہ. دوسری روایت ہے اس کی آنکھوں کے یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے من کان یرید ان یکون له مثلی. جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کرے فلیعمل برضاء ربی. میرے رب کو راضی کر کے آئے، میرے رب کے حکم کو پورا کر کے آئے. اور میرے بھائیوں، رب کی رضا کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ. رب کی رضا کہاں ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.